ناول خواب جنون قسط نمبر 6۔ ارے ماشاءاللہ، میرا بھائی تو لاکھوں میں ایک لگ رہا ہے۔ ڈیپ ریڈ کلر کی دیدہ زیب، پاؤں کو چھوتی میکسی میں، سر پر حجاب کیے، گود میں مغویز کو اٹھائے منیبا مسکرا کر کہتی امان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ آف وائٹ کلر کی شیروانی میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ منیبا کو کمرے میں آتا دیکھ کر اس کی جانب گھوما۔ مغیث اور امان کی شیروانی ایک جیسی تھی، جو نعمان بالخصوص خود پسند کر کے لایا تھا۔ اور امان کو اس شیروانی کو پہننے کے لیے نعمان نے کیسے راضی کیا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا یا اس کا خدا۔ امان نے پھیکا سا مسکراتے مغیث کو منیبا کی گود سے اٹھایا اور بنا بات کیے باہر نکل گیا، جبکہ اسے دیکھتی منیبا گہرا سانس خارج کر کے رہ گئی۔ ابھی شاید اسے نارمل ہونے میں اور یہ سب قبول کرنے میں کچھ وقت لگنا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا میرج ہال تھا جو ان کے گھر سے ہی قریب تھا، اور وہیں پر آج سیلا اور افرا کے نکاح کی چھوٹی سی تقریب طے پائی تھی۔ نصرت بیگم محلے کے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتی تھی۔ محلے کے کم و بیش سبھی بچوں نے انہی سے قرآن پاک پڑھا تھا، اس لیے ان کے تعلقات تقریباً سبھی سے بہت اچھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آج ان کی بیٹیوں کی شادی کے موقع پر ہر شخص کام میں پیش تھا۔ وہ چکن کے آف وائٹ قمیض شلوار میں آنچل سر پر جمائے ہر جانب گھومتی سبھی تیاریاں دیکھ رہی تھیں۔ کبھی بیٹھنے کا انتظام دیکھتی تو کبھی کیٹرنگ پر معمول لڑکے سے جا کر ساری ارینجمنٹس کا کنفرم کرتی۔ بیٹا تو تھا نہیں، اور امان جو بیٹوں سے بڑھ کر تھا وہ خود آج بارات لے کر آنے والا تھا، تو سب انہیں خود ہی دیکھنا پڑ رہا تھا۔ خالہ، سلا باجی اور افرا باجی آ گئی ہیں۔ دفعتاً محلے کی ایک بچی نے انہیں سلا اور افرا کی آمد کی اطلاع دی تو وہ برائڈل روم کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں پارلر جو گئی ہوئی تھیں۔ آ گئی تم دونوں، نصرت بیگم بولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی، لیکن ان دونوں کو یوں دلہن کے رکنے دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ ان دونوں پر ہی دلہن آپے کا ٹوٹ کر رو پایا تھا۔ دونوں کے نکاح کے جوڑے ان کے سسرال سے آئے تھے، بس فرق یہ تھا کہ سلا چہکتے ہوئے موبائل پر سیلفیز بنا رہی تھی، جبکہ افرا مزمل سی ہونٹ چباتی سر جھکائے ہاتھ مسل رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر نصرت بیگم کی آنکھیں نم ہو اٹھیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ان کے ماتھوں کا بوسہ لیا۔ دفعتاً باہر سے بارات آنے کا شور اٹھا تو وہ خود کو مضبوط کرتی باہر کی جانب بڑھی۔ دونوں باراتوں میں مختصر سے گھریلو لوگ ہی تھے۔ دونوں باراتیں آگے پیچھے ہی آئی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ نے دونوں جوڑیوں کے نکاح پڑھوائے تو ہر جانب مبارک سلامت کی آوازیں گونجنے لگیں۔ بالاج کی ساری فیملی پورے فنکشن میں کھچی کھچی سی تھی۔ نکاح کے بعد کھانے کا دور چلا اور اس کے بعد دونوں کی رخصتی طے پائی۔ وقت رخصت سلا تو ٹھیک تھی، لیکن افرا ماں کے گلے لگ کر یوں ٹوٹ کر روئی کہ اس سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ سلا کو چونکہ واپس اسی گھر کی چھت پر موجود تایا کے گھر ہی جانا تھا، اس لیے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر واپس پہنچ چکے تھے۔ گھر آتے ہی ناہید بیگم کے ساتھ ساتھ تینوں بیٹیاں بھی منظر سے غائب ہوتی ماں کے کمرے میں پہنچ چکی تھیں۔ مہمان پہلے ہی کوئی نہ بلایا گیا تھا۔ دلہن کے لباس میں پور سجی سلا کا گھر کے اندر استقبال کرنے کو دروازے پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے چہرہ اٹھاتے ساتھ کھڑے اپنے ہمسفر کو دیکھا، اور اس کے یوں دیکھنے پر بالاج شرمندگی سے نگاہیں چرا گیا۔ ماں بہنوں کی اس حرکت پر غصہ تو اسے بھی بہت آیا تھا، لیکن آج اس خوشی کے موقع پر وہ کوئی بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ ایک زمانے سے لڑ کر تو اس نے اپنی محبت کو پایا تھا، اور اب وہ اتنے انتظار کے بعد آئے اس دن کو تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہلکا سا مسکراتے اپنا ہاتھ سلا کی جانب بڑھایا۔ سلا نے بھی اداسی سے مسکراتے اپنا مرمری ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ جب اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا تو پھر بھلا اسے کسی کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالاج اس کا ہاتھ تھامے اسے اپنے کمرے میں لایا۔ واہ بالاج، یہ ساری سجاوٹ تم نے کروائی؟ وہ مسمرائز سی منہ پر ہاتھ رکھے کمرے کے وسط میں کھڑی چاروں جانب گھوم کر کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ جو آج کل گھر کے حالات ہیں کوئی اور یہ سجاوٹ کرواتا؟ وہ اس کے کان کے پاس جھکتا سرگوشانہ گویا ہوا۔ اس کی بات سن کر بے ساختہ سلا کا کہکہا برآمد ہوا۔ ہنستی رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ بالاج نے اسے مسکرا کر دیکھتے انگلی کی پور سے اس کی ناک کو چھوا۔ تم 1 منٹ بیٹھو، میں بھی آیا۔ بالاج نے اسے کندھوں سے تھامتے بیڈ پر بٹھایا اور خود واپس پلٹا۔ جب سلا نے باوجلد اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا ہوا؟ وہ واپس اس کی جانب پلٹا۔ کہاں جا رہے ہو تم مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر؟ وہ لمحوں میں پریشان ہو اٹھی تھی۔ سلا، گھر والوں کے رویے کے لیے میں تم سے ایکسکیوز کرتا ہوں یار، لیکن شاید ان سب کو یہ حقیقت قبول کرنے میں کچھ وقت لگے۔ خیر، میں بس ابھی آیا، تم فکر مت کرو اور ذرا ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ بالاج نے اس کا چہرہ تھپ تھپاتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب اس کا رخ ماں کے کمرے کی جانب تھا۔ گھر کے سامنے آ کر گاڑی رکی تو منیبا نے دوسری طرف سے جاتے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سہارے سے افرا کا لہنگا سمیٹتے اسے باہر نکالا۔ وہ بھی کسی خوفزدہ ہرنی کی مانی منیبا کی بازو جکڑے اسی کے سہارے کھڑی تھی۔ دفعتاً نصرت بیگم نے اس کے اندر بڑھنے سے پہلے کئی ایک نوٹ اس کے اور امان کے سر پر سوارے۔
امان نہ جانے کس ضبط سے ابھی تک وہاں کھڑا تھا۔ جیسے ہی افرا کو اندر لے جایا گیا وہ وہیں سے الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ افرا کو لا کر امان کے کمرے میں بٹھایا تو منیبا نے اس کے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ منیبا نے آگے بڑھتے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ اللہ، افرا تمہیں تو بخار ہو رہا ہے۔ اپنا شک دور کرنے کو منیبا نے اس کا ہاتھ تھاما، پھر سے چھوا جو ہنوز گرم تھا۔ آپ ہی، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، افرا نے بے بسی سے کہتے منیبا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ ارے گڑیا، فکر مت کرو، میں ابھی تمہارے لیے ٹھنڈا جوس اور ٹیبلٹ لاتی ہوں۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپاتی باہر بھاگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ماں کے ساتھ جوس اور دوائی لیے اندر داخل ہوئی۔ ارے افرا بیٹا، کیا ہوا؟ خالہ نے آگے بڑھتے اس کا ماتھا چیک کیا۔ منیبا نے اسے دوائی کھلا کر جوس پلایا تو خالہ نے اس کے پیچھے تک تکیے کو درست کرتے ہوئے اس کی ٹیک لگوائی۔ افرا بیٹا، ہر قسم کی سوچ کو جھٹک کر کچھ دیر آرام کرو، کچھ بھی فضول مت سوچنا۔ خالہ نے اس کے پاس بیٹھتے آہستہ آہستہ اس کے بازوؤں سے جویلری اتارتے اسے جویلری کے بوجھ سے آزاد کرنا شروع کیا۔ منیبا نے بھی اس کے آنچل کی پنیں کھول کر اسے آرام دہ سوٹ نکال کر تھمایا۔ ان دونوں کی محبت دیکھ کر وہ ابدیدہ ہو رہی تھی، لیکن جس کے ساتھ نتی ہو کر وہ یہاں آئی تھی اس کا کوئی اتا پتہ تک نہیں تھا۔ لون کا ہلکا پھلکا سا سوٹ پہن کر دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ وہ واپس کمرے میں آئی تو وہ ان دونوں کو پہلے سے بھی زیادہ مزہ ملنے لگی۔ خالہ نے اسے بستر پر لٹاتے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنی شروع کی تو وہ جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ دونوں اس کے سونے کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ مجھے اس لڑکے سے ایسی توقع نہیں تھی، کم از کم میری تربیت کی تو لاج رکھ لیتا۔ دیکھو بچی نے کتنا صدمہ لیا ہے اس کی اس حرکت کا۔ کون بھلا ایک دن کی دلہن سے ایسا رویہ رکھتا ہے؟ کمرے سے باہر نکلتی نصرت بیگم پھٹ پڑی تھی۔ ماں، آپ ٹینشن مت لیں، بھائی کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ میں جانتی ہوں اس سب میں افراد کا کوئی قصور نہیں، قصور تو ہم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے، قصور شاید ان حالات کا ہے جو آج کل چل رہے ہیں۔ مگر آپ بھائی سے ناراض مت ہوں، انہیں تھوڑی سپیس دیں۔ یہ تو آپ بھی جانتی ہیں نا کہ وہ ایسے نہیں ہیں، کچھ وقت دیں انہیں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ۔ منیبا نے ماں کو تخت پر بٹھاتے انہیں پانی پلایا۔ تمہاری ساری باتیں چلو مان بھی لوں تو اس وقت وہ ہے کہاں؟ انہیں اب بیٹے کی فکر ستانے لگی تھی۔ جو بھی تھا تو ماں کا دل، غلط تو ان کے بیٹے کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نعمان کو فون کرتی ہوں کہ وہ پتہ کریں، وہ ماں سے کہتی اپنا موبائل اٹھا کر صحن میں نکل آئی۔ ناہید بیگم سامنے پلنگ پر سر باندھے بیٹھی تھی، ان کے ساتھ ہی تانیہ آڑے ترچھے انداز میں لیٹی تھی۔ کرن سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی جویلری اتار اتار کر سامنے پڑے میز پر رکھ رہی تھی۔ ساتھ ہی ثانیہ بھی اپنی 2 سالہ بیٹی کو گود میں لیے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ اس کے بڑے دونوں بیٹے باہر لانچ میں ٹی وی دیکھ رہے تھے، البتہ تایا اور ان دونوں کے شوہر وہاں نہیں تھے۔ ان سب میں موضوع گفتگو صلہ اور اس کی شادی کا فنکشن ہی تھا۔ جوڑا دیکھا تھا ماں اپنی صلہ کا؟ دیکھنے سے ہی کتنا مہنگا لگ رہا تھا۔ یہ آپ کے بیٹے نے دلایا ہے، اور ویسے پوچھ کر دیکھ لو، اس سے زیادہ بھوکا بندہ کوئی نہیں ہوگا۔ بندہ پوچھے اب پیسے کی بارشیں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ کیا کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ یہ تجزیہ پیش کرنے والی ثانیہ تھی، جس کا غصہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، یہ تو پکا۔ تانیہ کی زبان بھی کوئی گل افشانی کرنے والی تھی۔ جب دروازے سے نمودار ہوتے بھائی کو دیکھتے وہ بر وقت خاموش ہوئی۔ بالاج کو وہاں کھڑا دیکھ کر وہ سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ یہ کیا حرکت کی آپ سب نے ماں؟ وہاں پہلے دن کی دلہن کا استقبال کرنے کو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایسا بھلا کون کرتا ہے؟ اگر شادی کروا ہی دی ہے تو موقع اور وقت سنبھال لیں۔ وہ دبے دبے غصے میں ان سے مستفسر تھا۔ بس بیٹا، جو ہم کر چکے وہ ہماری سکت سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ کہ تم ہم سے کوئی توقع مت رکھو۔ بوڑھی جانو، اتنی سی دیر وہاں رک کر ہڈیاں دکھنے لگتی ہیں۔ اوپر سے نہ جانے کھانا کیسا تھا شادی کا، جب سے کھایا ہے سر درد کے ساتھ ساتھ چکر بھی آنے لگے ہیں۔ وہ ناک سے مکھی اڑاتے تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ بالاج ان کو تعصب سے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ وہ یہ تک نہ کہہ سکا کہ کمی کھانے میں نہیں تھی، بلکہ آپ کو اپنے پیٹ کا حساب رکھتے ہاتھ روک کر کھانا چاہیے تھا۔ اور نہیں تو کیا، نہ جانے کس دل سے شادی کا کھانا کھلایا تھا، تب سے ہی بلال کے پیٹ میں بھی درد ہو رہا ہے۔ اور تم اب ہم سے اپنی بیوی کی جی حضوریوں کی توقعات مت رکھنا۔ اب کی بار اپنا حصہ ڈالنے والی ثانیہ تھی، جسے غالباً الہام ہوا تھا کہ اس کے شوہر کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا کہ واقعی آج کے بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ کرن اٹھو، تم اٹھ کر اپنی بھابھی سے پوچھ کر آؤ کہ اسے کچھ چاہیے تو نہیں۔ بالاج ان دونوں کو نظر انداز کرتا چھوٹی بہن سے گویا ہوا۔ سوری بھیا، آج کے فنکشن میں بہت تھک گئی ہوں، اور ویسے بھی یہ کام آپ مجھ سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد کرتے صوفے پر رکھ کے انہیں دبانے لگی۔ بالاج شاید بھول گیا تھا کہ وہ بھی اس کی باقی بہنوں جیسی ہی بہن ہے۔ وہ تعصب سے ان سب کو دیکھتا بھاری دل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا۔ اب اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا، جہاں اس کی نوبیاہتا بیوی
اس کی منتظر تھیں۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تو اس کا موڈ خاصا آف تھا۔ ماں بہنوں کی باتوں نے خوشی کے سارے رنگ پھیکے کر دیے تھے، لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی چنچلائی سی سلا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اور شکر اللہ کا تم آگے، ورنہ مجھے لگا تھا پتہ نہیں تمہارا کتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ بالاج کو دیکھتی وہ گہرا سانس خارج کرتی تشکرانہ گویا ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس جا کر بیٹھا، جس کے خوبصورت چہرے سے اس کی نگاہیں ہٹ ہی نہیں رہی تھیں، مگر وہاں واضح تھکن کے آثار تھے۔ تھک گئی ہو؟ وہ اس کے پاس ہی نیم دراز ہوتا، کوہنی بیڈ پر ٹکا کر ہاتھ پر چہرہ رکھتا گویا ہوا۔ ظاہر سی بات ہے، دو من کی جولی اور لباس پہن کر اسٹیچو کی طرح اتنی دیر تک بیٹھے رہنے سے کون نہیں تھکتا۔ آنکھیں مٹکاتی ہوئی وہ جھنجھلائی۔ اچھا کچھ چاہیے تمہیں؟ اس کا احساس کر کے وہ فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ اب کسی اور نے تو نہیں پوچھا تھا، وہ خود تو پوچھ ہی سکتا تھا۔ ویسے بھی اس لڑکی کی اس کے نام کے حوالے سے اس گھر میں پہلی رات تھی، تو خیال رکھنا اس کا فرض بنتا تھا۔ ہاں نا، چائے پینی ہے اور ساتھ میں پین کلر بھی، سر بہت درد کر رہا ہے، وہ بیچارگی سے گویا ہوئی۔ اچھا 2 منٹ انتظار کرو، میں لاتا ہوں۔ وہ اس کے یوں کہنے پر مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے تم بناؤ گے؟ اس کے یوں اٹھنے پر سلا جھٹکے سے ٹیک چھوڑ کر سیدھی ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، تمہارے لیے یہ خدمات میں ہی انجام دوں گا نا؟ وہ مبہم سا مسکرایا۔ میں بھی ساتھ چلوں؟ وہ اس کے ساتھ کچن میں جا کر کام کرنے کے احساس سے بولی۔ کیا بات کرتی ہو یار، اب اتنے برے دن آ گئے ہیں کیا میرے، جو میں چند گھنٹوں کی دلہن سے اب کام بھی کرواؤں گا؟ ویسے بھی محترمہ، میں اتنی بھی بری چائے نہیں بناتا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں، لیکن خیر میری منہ دکھائی دیتے جانا، یہ نہ ہو کہ تم محض چائے پر ہی ٹرخا دو۔ وہ ہونٹ کا کونا دبائے شریر سے انداز میں گویا ہوئی۔ اللہ اتنی بے اعتباری! وہ کہکا لگا کر محظوظ ہوتا وارڈروب کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی پل بعد وہ واپس پلٹتا ہاتھ میں ایک ڈبی تھامے اس کے روبرو جا کر بیٹھا۔ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی کی خدمت میں ایک ادنا سا تحفہ، اس نے مسکرا کر کہتے ڈبی کھول کر اندر سے ایک نفیس سا وائٹ گولڈ کا بریسلٹ نکال کر سلا کی مرمری بازو کی زینت بنایا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ مائی گاڈ، کم از کم آج کے روز میں تمہاری اس گھر میں موجودگی کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ نعمان منیبا کا فون سن کر کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج کے 7 سیٹر صوفے پر امان کو لیٹا پا کر حیرت سے مستفسر ہوا۔ وہ صوفے پر جوتوں سمیت پاؤں کی کینچی بنائے آنکھوں پر بازو رکھے چت لیٹا تھا۔ دیکھو امان، نعمان کچھ سوچتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ میں اس وقت کسی قسم کا کوئی لیکچر یا نصیحت سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، تو براہ کرم اپنی انرجی ضائع مت کرنا۔ وہ ہنوز بازو آنکھوں پر رکھے اکتاہٹ امیز انداز میں گویا ہوا۔ اس سب میں اس بیچاری کا کیا قصور جو تمہارے نام پر تمہارے گھر بلکہ تمہارے کمرے میں اس وقت تمہاری منتظر ہے؟ نعمان ہونٹوں پر زبان پھیرتا سامنے موجود سنگل صوفے پر بیٹھا۔ کیا چاہتے ہو تم کہ یہاں سے بھی میں دفع ہو جاؤں؟ تو پھر سیدھا سیدھا بولو نا، بات گھما پھرا کیوں رہے ہو؟ وہ لمحوں میں آگ بگولا ہوتا اٹھ بیٹھا۔ یہ اس کی شخصیت کا خاصا نہیں تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس قدر ہائپر ہو رہا تھا، جس سے اپنے رویے سے بھی وہ خود خوش نہ ہو۔ ریلیکس، اتنا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لو ٹھنڈا پانی پیو، اور یہ بات تم بھی اچھے سے جانتے ہو کہ میری بات کا وہ مطلب نہیں تھا۔ نعمان چند پل اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر فریج سے ٹھنڈا پانی لا کر اس کے سامنے میز پر رکھا۔ امان ایک گہرا سانس خارج کرتا سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ مجھے کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے پلیز، اس کے لہجے میں بے بسی پنہا تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم اندر جا کر آرام کرو۔ نعمان کے سنجیدگی سے کہنے پر وہ خاموشی سے اٹھ کر اندر چلا گیا، جبکہ نعمان وہیں صوفے پر بیٹھ کر منیبا کا نمبر ملانے لگا۔ آخر انہیں بھی تو انفارم کرنا تھا، جو امان کی غیر موجودگی کے باعث پریشانی سے گھل رہی تھی۔ لاؤنج کی خاموش فضا میں محض نعمان کے نمبر ڈائل کرنے کی آواز گونج رہی تھی۔ آج ان سب کے دلوں پر وار ہوئے تھے۔ ارمانوں کا قتل ہوا تھا تو نیند کسے آنی تھی بھلا؟ وہ تینوں ماں کے پاس ہی انہی کے کمرے میں موجود جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے کے ساتھ ساتھ مسلسل اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے لایا عمل بنا رہی تھی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اس صلہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے سر پر سوار نہیں رکھیں گی۔ وہ کب کا اس صلہ نامی بلا سے پیچھا چھڑوا چکے ہوتے اگر ان کا اپنا خون محترم بالاج صاحب ان کے ہاتھ میں ہوتے۔ لیکن ابھی سب سے بڑی رکاوٹ بھی وہی تو تھا۔ بیٹے کو نہ وہ چھوڑ سکتے تھے، نہ اس کے ساتھ ساتھ صلہ نامی بلا کو اپنا سکتے تھے۔ صلہ ان کے لیے ایک ایسی ہڈی تھی جسے نہ نگلا جا سکتا تھا، نہ اگلا جا سکتا تھا۔ وہ تینوں ماں کے پاس بیٹھی، ماں کو صلہ سے نمٹنے کا ایک سے بڑھ کر ایک مشورہ دیتی، پھر خود ہی ان میں سے ایک بالاج کی بدولت اس کے نقصانات گنواتے اسے رد کر دیتی۔
پچھلے کئی گھنٹوں سے وہاں یہی کام جاری و ساری تھا کہ دفتن پیاس کے احساس کے تحت تانیہ اٹھ کر کچن میں گئی، لیکن کچن میں قدم رکھتے اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا۔ جہاں چولہے کے پاس کھڑا بالاج کچھ گنگناتے ہوئے ٹرے میں موجود 2 کپوں میں چائے چھان کر انڈیل رہا تھا۔ چی چی چی، پہلے دن ہی بیوی کی غلامیاں، آگے آنے والی زندگی کے لیے تم پر ترس ہی کھایا جا سکتا ہے، تانیہ تعصب سے کہتی فریج سے پانی کی بوتل نکالنے لگی۔ بہنیں تم لوگوں جیسی ہوں تو یہ غلامیاں کرنی پڑتی ہیں، بالاج نے ٹھنڈے انداز میں کہتے ہوئے ہوم ڈیلیوری پر منگوایا پیزا اٹھا کر ٹرے میں رکھا۔ ہائے، ایک سلائس دے دو اس کا، پیزا دیکھتی تانیہ فریج بند کر کے اس کی طرف مڑی۔ چلو بھاگو نہ دیدی کہیں کی، کبھی زندگی میں جیسے پیزا نہ دیکھا ہو بھوکی نے۔ بالاج اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر ایک زوردار چپت رسید کرتا ٹرے اٹھائے کچن سے نکل گیا۔ وہ غصے سے کھولتی تن فن کرتی ماں کے کمرے میں پہنچی اور دھڑ سے دروازہ بند کیا۔ اے ہائے، کیا مصیبت پڑ گئی تمہیں یوں اتنی زور سے دروازہ بند کرتے ہیں بھلا؟ ناہید بیگم دہل کر سینے پر ہاتھ رکھتی اس پر چڑھ دوڑی۔ ثانیہ اور کرن نے بھی خونخوار نگاہوں سے اس کے لال بھبو کے چہرے کو دیکھا جو بری طرح ان کی کسی بات میں مخل ہوئی تھی۔ ماں، میں کہہ ہی دے رہی ہوں اس جادو کرنے کی اولاد کا جلد کوئی بندوبست کر دیں، ورنہ مر ور جائے گی وہ میرے ہاتھوں سے۔ وہ پاؤں پٹکتی ماں کی جانب بڑھی۔ ارے ہوا کیا ہے؟ کرن کو اس کے تیور خاصے بگڑے لگے۔ وہ رن مرید رات کے اس پہر بیوی کے لیے چائے بنا رہا تھا۔ پیزا منگوایا ہے 7 لارج سائز کا محترمہ کے لیے۔ میں نے ایک پیس کیا مانگا، مجھے 100 باتیں سنا کر گیا ہے۔ وہ دھپ سے ماں کے پاس بیٹھتی آنسو بہانے لگی۔ ماں، کھینچ کر رکھنا اس سلا کو، ابھی سے یہ حالات ہے تو کل کو تو یہ سچ پر چڑھ کر ناچے گی۔ ثانیہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھتی گویا ہوئی۔ اور نہیں تو کیا، وہ آج ہی اس گھر کی مالکن بن رہی ہے، کل کو تو اسے اس گھر میں ہمارا وجود بھی کھٹکنے لگے گا۔ بھائی تو پہلے ہی ہمارا نہیں رہا، اب یہ میکے میں ہمارا آنا جانا بھی بند کر دے گی۔ تانیہ اب چہکو پہکو رونے لگی تھی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گی۔ خاموش ہو جاؤ تم، ابھی تمہاری ماں زندہ ہے۔ اس جادوگرنی کی اولاد کو تگنی کا ناچ نہ نچوایا نا تو تم کہنا۔ ناہید بیگم نے بیٹی کو کھینچ کر خود میں بھینچا۔ ان کے لہجے میں مستقبل کے اندیشے بول رہے تھے۔ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، ہمارے بڑھاپے کا سہارا، وہ بھی اس لٹنی کو لے اڑنے دوں؟ ہرگز نہیں۔ آپا بتا رہی تھی کسی نئے عالم کا، وقت نکال کر جاتی ہوں اس کے پاس، اس کا دماغ جو خراب ہوا پڑا ہے اس بغیرت لڑکی پر، دماغ سے اس کا بھوت اترواتی ہوں۔ وہ کسی غیر مری نقطے کو دیکھتی ہوئی گویا ہوئی۔ ان کی بات سے ان تینوں کی کچھ ڈھارس بندھی۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ماں۔ وہ تینوں ہی جوش سے سیدھی ہو بیٹھی، کمرے کی فضا میں پراسراریت سی سرایت کرنے لگی تھی۔